الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی آداب کے ایڈوانس کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج کا کلاس ہمارا 10واں کلاس ہونے والا ہے۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے نماز کے آداب۔ نماز کے کیا آداب ہوتے ہیں، آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے ایک ایک پوائنٹ کر کے سمجھیں گے۔ نماز کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ نماز شوق، محبت، ہمت اور چستی کے ساتھ ادا کی جائے، اس طور پر کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا قام یصلی فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی۔ تم میں سے ایک آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے نماز کے اندر کہ ہم اپنے رب سے، بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں اور وہ ہماری باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر، نماز کے لیے جانے سے پہلے اچھی طرح سے وضو کر لیں، اپنی شکل و صورت بہتر کر لیں، اچھا لباس پہن لیں، خوشبو لگا لیں، مسواک کر لیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں نماز کی تیاری میں آتی ہیں، نماز کو بہتر طریقے سے برتنے اور نماز کے آداب میں آتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک آدمی وضو کرتا ہے اور اس کے سارے آداب کا خیال رکھ کر اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا رخ کرتا ہے اور سوائے نماز کے کسی اور ارادے سے وہ نہیں نکلتا، لم یخطو خطوۃً الا رفع بها درجہ وحطت عنہ بها خطیہ۔ تو ایسی حالت میں ایک ایک قدم پر اس کا ایک گناہ مٹتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ نماز کے انتظار میں لگا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت اتار، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ وَلَا تَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ، کہ جب تک کہ تم میں سے ایک آدمی نماز کا انتظار کرتا رہے، وہ نماز میں ہی شمار کر لیا جاتا ہے، نماز میں ہی اس کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ گویا کہ جب ایک آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے وضو کر کے، تو اس کے ہر قدم پر ایک گناہ اس کا مٹتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجد جا کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، تو اصل میں وہ نماز میں ہی شامل کر لیا جاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں اتار، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ کر آتا ہے۔ تو گویا کہ گھر سے نکلتے اور گھر سے لوٹ کر آنے تک کے جو اوقات ہیں، یہ سارے کے سارے نماز میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ تیسرا ادب نماز کا یہ ہے کہ نماز سے پہلے مشغول کر دینے والا جو بھی عمل ہے اس سے خود کو فارغ کر لینا چاہیے۔ اگر بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھا لیں، پھر نماز کے لیے جائیں۔ اگر
پیشاب پیخانے کی ضرورت ہے تو اس سے خود کو فارغ کر لیں، پھر نماز کے لیے جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ جب کھانا حاضر ہو یا پیشاب اور پیخانہ کی سخت ضرورت ہو تو ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ گویا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ نماز کے لیے خود کو فارغ کر لے ہر ٹینشن سے، ہر الجھن سے، اور بالکل پرسکون ہو کر کے نماز میں حاضر ہو۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ نماز کے لیے جاتے وقت وقار ہو، سکینت ہو ہمارے اوپر، اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے جائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار، کہ جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے چل پڑو، لیکن سکون اور وقار کو سامنے رکھو، یعنی نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ میں نماز کے لیے جاؤ۔ ولا تسرعوا، اور جلدی جلدی دوڑ کر مت جاؤ، تیزی میں مت چلو۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، چنانچہ جو نماز تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے مکمل کر لو۔ تو نماز کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو نماز میں ہی شامل کر لیے جاتے ہیں، اسی لیے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اطمینان سے مسجد میں جانا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ نماز میں اطمینان ہو، نماز میں خشوع اور خضوع ہو، نماز میں جلد بازی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ نماز کے جو پلرز ہیں جن کو ارکان کہتے ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کی جو شرطیں ہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں، ان ارکان، واجبات، شرطوں اور سنتوں کو برتتے ہوئے نماز ادا کی جائے۔ جو لوگ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کرتے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ سب سے بدترین چور فرمایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، چوروں میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نیکیوں کے رسیہ تھے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ، ایک آدمی نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز میں چوری یہ ہے کہ ایک آدمی رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرے، رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو بے وقت کر دیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں جاتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو نماز کو پورے طور پر برتیں، اس طور پر کہ ذہن حاضر ہو، اللہ کی نگرانی کا احساس ہو، یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، نماز میں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں ان دعاؤں اور صورتوں کے معنی ہمیں یاد ہوں اور ان پر غور بھی کر رہے ہوں۔ اگر ایسا کریں گے تو نماز کی شکل ہی کچھ اور ہوگی۔ نماز کے آداب میں سے چھٹا ادب یہ ہے کہ نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کریں اور نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس کو اول وقت میں ادا کرنا بہتر اور افضل ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ مستحب ہے کہ نمازی سترہ رکھے اپنے سامنے، چاہے امام ہو چاہے اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، سب کے لیے سترہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کریں کہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، یعنی اگر امام سترہ رکھے ہوا ہے یا امام دیوار کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے تو مقتدیوں کے لیے الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے
جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کے بیچ سے کوئی گزرتا ہے تو گزر سکتا ہے، لیکن اکیلے کوئی نماز ادا کرنے والا ہے یا امام ہے تو اس کے لیے سترہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ، کہ اگر کوئی آدمی سترہ رکھ کر کے نماز ادا کر رہا تھا اور کوئی اس کے بیچ سے اس کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ فلیدفعہ، اسے چاہیے کہ اسے روکے، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ انکار کرتا ہے اور گزرنا ہی چاہتا ہے تو اس سے جھگڑنا چاہیے، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا صلی احدکم فلیصلی علی سترۃ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز ادا کرے تو سترہ سے قریب ہو کر کے نماز ادا کرے۔ تو گویا کہ سترہ رکھنا چاہیے اور سترہ کے بغیر نماز سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے تو وہ 40 تک ٹھہرا رہے، یہ آسان ہے اس بات سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ 40 سے مراد راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینہ کہا یا 40 سال کہا، لیکن کم سے کم اگر 40 دن بھی مراد لیتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کم سے کم 40 دن تک کوئی ٹھہرا رہے ایک جگہ پر، یہ آسان ہے اس بات سے کہ ایک آدمی نمازی کے سامنے سے گزرے، تو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ 8واں ادب نماز کا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کر لینا بھی بہتر اور افضل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی المؤمنین، اور دوسری روایت میں ہے علی امتی، کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا کہ میں اپنی امت کو مشکل میں ڈال دوں گا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دینا، اگر یہ معاملہ تکلیف میں ڈالنے والا نہ ہوتا تو میں ضرور حکم دیتا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے وضو سے پہلے بھی مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز کے آداب میں سے 9واں ادب یہ ہے کہ نماز میں بغیر کسی ضرورت کے ادھر ادھر نظر پھیرنا یہ مکروہ ہے نماز میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات الرجل فی الصلاۃ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی اگر نماز میں ادھر ادھر نظریں پھیرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، هو اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ احدکم، کہ یہ اصل میں شیطان کی ایک اچک ہے جو تم میں سے ایک آدمی کی نماز سے کچھ اچک لیتا ہے۔ گویا کہ شیطان ہے جو نماز سے اچکنے کی کوشش کرتا ہے ادھر ادھر نظر پھیر لینے کی وجہ سے۔ تو بہرحال نماز میں جب ایک آدمی جائے تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ٹکی ہونی چاہیے، ادھر ادھر نگاہ نہ جائے۔ سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ نماز کے آداب میں سے 10واں ادب یہ ہے کہ انسان کی نظر آسمان کی طرف نماز میں نہ اٹھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلاتهم، کہ کیا بات ہے کہ لوگ اپنی نظریں
نماز میں آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فاشتد قوله فی ذلک حتی قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت سختی کے ساتھ کہی اور اس سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لینتہین عن ذلک او لتختفن ابصارہم، لوگوں کو اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی بینائی، ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لی جائے گی، ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لی جائے گی۔ تو نماز میں ہوں تو نماز کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ 11واں ادب نماز کا یہ ہے کہ اگر نماز میں جمائی آتی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، تو تم میں سے کسی آدمی کو اگر جمائی آتی ہے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے۔ تو نماز میں جمائی آنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ سستی کی پہچان ہوتی ہے، اور نماز میں جب ہم جائیں تو ہمارے اندر چستی ہونی چاہیے، اور اگر جمائی آ جاتی ہے تو جس حد تک ہو سکتا ہو اسے روکنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے آداب میں سے 12واں ادب یہ ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ان سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر الفریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرائض کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے، یہ سنن مؤکدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا ہے، کس بنیاد پر؟ 12 رکعت سنتوں کی پابندی کی وجہ سے۔ آج دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں تو اینٹ اور پتھر کا گھر بناتے ہیں اور سالوں سال محنت کرنا پڑتی ہے تب یہ گھر بنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے گھر بنائے گا، جس کی ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی ہو۔ اسی لیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تب سے اب تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوٹی ہیں۔ وہ کون کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ کل ملا کر کے کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ 12 رکعتیں بنتی ہیں جو سنن مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ نماز کے آداب میں سے 13واں ادب یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم جائیں تو خوب سے خوب دعا کریں، لیکن سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی سجدے کی دعا نہیں پڑھتا ہے اور یوں ہی اپنے حساب سے دعا کرنے لگے تو نہیں، ایک واجب چھوٹ جائے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 1 مرتبہ کہہ لیں، اس کے بعد جس حد تک ہو سکتا ہے دعا کریں، کیونکہ سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ تو جب ہم سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل بھی لگے ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں؟ تو اپنی عادت بنانی چاہیے کہ مختصر دعا ہی صحیح لیکن سجدے کی حالت میں ضرور اللہ سے مانگیں، لیکن سجدے کی دعا کرنے کے بعد۔ نماز کے آداب میں سے 14واں ادب یہ ہے کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز ادا کریں۔
جماعت کی نماز اکیلے نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی اگر ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں 27 مرتبہ اور جماعت کے ساتھ وہی نماز ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا 27 مرتبہ ریپیٹ بھی کر لیں، لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھی گئی نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ بن ابن ام مکتوم ان کا نام تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو مجھے مسجد لا سکے، اور میں ایک نابینا انسان ہوں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹ دے دی۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سوال کیا، پوچھا هل تسمع النداء بالصلاة، کہ کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں اذان کی آواز تو سن لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فأجب، تب تو تمہارے لیے چھوٹ نہیں، ضروری ہے کہ مسجد آ کر کے نماز پڑھ۔ ایک نابینا کو، ایک اندھے صحابی کو جب وہ اذان کی آواز سن لیتے ہیں تو چھوٹ نہیں ملتی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، تو آنکھ رکھنے والوں اور صحت رکھنے والوں کو کیوں کر چھوٹ ملے گی کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں؟ تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ مرد حضرات مسجد جائیں، ہاں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں۔ البتہ اگر ایک عورت مسجد نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہے اور مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام ہے تو عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر یعنی مسجد میں نماز کے لیے جانے سے مت روکو، البتہ ان کا گھروں میں نماز ادا کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ نماز کے آداب میں سے 15واں ادب یہ ہے کہ مرد حضرات جب مسجد جائیں تو پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اذان دینے اور پہلی صف میں آ کر ملنے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو اگر اس کے لیے ان کو قرآن اندازی کرنے کی نوبت آتی تو قرآن اندازی کر کے اپنا نام نکلوانے کی کوشش کرتے، یعنی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں وہ لاسٹ میں جاتے ہیں، 2-3 رکعت ختم ہو جاتی ہے تو جاتے ہیں، نہیں، پہلے وقت میں اور پہلی صف میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال تک میری جماعت سے پہلی صف نہیں چھوٹی۔ 16 نمبر کا ادب یہ ہے نماز کے آداب میں سے کہ ہم نماز میں اپنی صفوں کو درست کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ اپنی صفوں کو درست کرو، کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے میں داخل ہے۔ تو صفوں کو درست کرنا چاہیے، آگے پیچھے ہو کر نہیں کھڑنا چاہیے، برابر برابر کھڑا ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم ضرور اپنی صفوں کو سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے بیچ مخالفت ڈال دے گا، تمہارے بیچ اختلاف ڈال دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تذروا فرجات للشیطان، صف میں شیطان کے لیے جگہ خالی مت چھوڑو۔ ہم کتنی جگہیں خالی چھوڑ چھوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں،
صفیں مل مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے، پیر سے پیر ملا کر کے، کندھے سے کندھے ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹ دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جا رہی، تو اسی لیے سماج کو نہیں دیکھنا چاہیے، رواج کو نہیں دیکھنا چاہیے، دین کو دیکھنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا چاہیے، اور نماز کو ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ نماز کے آداب میں سے 17واں ادب یہ ہے کہ جماعت کی نماز کی امامت کے لیے اگر ہم کسی کے گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو امامت کا سب سے زیادہ حق گھر والا رکھتا ہے، چاہے اس جگہ پر کوئی دوسرا آدمی اچھا قاری ہی کیوں نہ ہو، اچھا عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مسجد کا جو امام ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے امامت کے لیے، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے، اگرچہ دوسرے عالم ہوں، اچھے قاری ہوں۔ لیکن علی العموم قاعدہ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ جو قرآن کا اچھا قاری ہوگا وہ امامت کا سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے جو اللہ کی کتاب کو سب سے بہتر طریقے سے پڑھنے والا ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے وہ لوگوں کی امامت کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر سارے کے سارے موجود لوگ قرآن کی قرأت میں برابر ہوں، فَعَالَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو ان میں جو حدیث اور سنت کا سب سے زیادہ جانکار ہے وہ لوگوں کی امامت کرائے گا۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر قرأت میں بھی برابر ہیں اور سنت کی جانکاری میں، حدیث کی جانکاری میں بھی برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو ان میں وہ لوگوں کی امامت کرائے گا جو ہجرت میں سب سے قدیم ہیں، یعنی سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کیا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اگر ہجرت میں بھی سب کے سب برابر ہوں تو جو اسلام قبول کرنے میں پہلے ہوں، قدیم ہوں، وہ لوگوں کی امامت کرانے کا اہتمام کریں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، کہ جو عمر میں سب سے بڑے ہوں وہ لوگوں کی امامت کرائیں گے۔ تو یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر قاری، پھر دوسرے نمبر پر قاری بھی ہو اور عالم بھی ہو، تیسرے نمبر پر جو ہجرت میں آگے ہو، چوتھے نمبر پر جس کی عمر زیادہ ہو، پانچویں نمبر پر جو پہلے اسلام قبول کیا ہو۔ یہ ترتیب بیان کی گئی ہے حدیث میں۔ نماز کے آداب میں سے 18واں ادب یہ ہے کہ مقتدی کسے کہتے ہیں؟ جو امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں ان کو مقتدین کہتے ہیں۔ تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کی متابعت کرے، یعنی امام جیسے کرتا ہے ویسے ہی کرے، اور امام کے پیچھے پیچھے یہ عمل کرے۔ امام کے بالکل ساتھ میں نہیں، سر اٹھایا فوراً سر اٹھا لیے، نہیں، امام کے سر اٹھانے کے بعد سر اٹھانا ہے، امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، امام کے سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں جانا ہے، یعنی امام سجدے میں گیا پھر جائیں گے، ایسا نہیں کہ پہلے، اور ایسا نہیں کہ بہت تاخیر سے، دونوں غلط ہے، پہلے کرنا بھی غلط ہے اور بہت تاخیر سے کرنا بھی غلط ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی متابعت کی جائے، یعنی جیسے امام کرتا ہے ویسے ہی کیا جائے، اس کے پیچھے پیچھے عمل کیا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو تم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اور جب امام بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم سب کے سب بھی
بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نماز کے آداب میں سے 19واں آداب یہ ہے کہ امام سے آگے نہ بڑھا جائے۔ تو نماز کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ نماز میں امام سے آگے نہ بڑھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه راس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار، کہ کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے، یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں بدل دے۔ کتنی سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام سے پہلے کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ امام سے پہلے اگر ہم نے سر اٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گویا کہ کیا اس بات سے تم نہیں ڈرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سر گدھے کا سر بنا دے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری شکل گدھے کی شکل بنا دے؟ کتنی سخت بات ہے۔ تو اسی لیے امام سے سبقت نہیں کرنا چاہیے، امام کے ساتھ ساتھ بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کے وہ عمل کرنے کے بعد ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے۔ نماز کے آداب میں سے 20واں ادب یہ ہے کہ امام جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوں تو سب لوگ آمین کہیں، یعنی جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لے وَلَضَّالِّينَ تو امام آمین کہے گا، سب لوگ آمین کہیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم آمین کہتے ہیں تو گویا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، امام آمین کہتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور ہم بھی آمین کہتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو نمازیں سری ہیں یعنی قرأت آہستہ اس میں کی جاتی ہیں تو اس میں آمین بھی آہستہ سے کہی جائے گی، لیکن جو نمازیں جہری ہیں جن میں قرأت زور سے ہوتی ہیں تو ان میں آمین بھی زور سے کہا جائے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی تھی۔ تو آمین زور سے کہنا بھی سنت ہے۔ نماز کے آداب میں سے 21واں ادب یہ ہے کہ اگر امام نماز میں بھول جاتا ہے تو اگر یہ بھولنا قرأت میں ہو تو لقمہ دیا جائے گا، پیچھے جو لوگ بھی ہوں گے وہ لقمہ دیں گے، اور اگر دوسرے کسی عمل میں سہو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو سنت یہ ہے کہ مرد حضرات سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلائیں گے۔ مثال کے طور پر امام کو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ کھڑا ہو گیا، تو مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے تاکہ بیٹھ جائیں، اور عورتیں جو امام کے ساتھ پیچھے میں نماز ادا کر رہی تھیں، کیونکہ عورتوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مردوں کے پیچھے نماز ادا کریں، تو عورتیں جو ہے نا تالی بجا کر کے امام کو متنبہ کریں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نابہ شیء فی صلاتہ فلیقل سبحان اللہ، کہ جس کسی کو نماز میں کچھ پیش آ جائے یعنی کچھ غلطی ہو جائے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے یاد دلانے کے لیے امام کو۔ انما التصفیق للنساء والتسبیح للرجال، کیونکہ نماز کی حالت میں یاد دلانے کے لیے تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے اور سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے۔ تالی بجانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے ایسے تالی بجائے؟ نہیں، اگر ایک عورت مسجد میں ہے، امام سے کوئی غلطی ہوئی، مردوں نے سبحان اللہ نہیں کہا ہے، تو عورتیں یاد دلانے کے لیے کیا کریں گی؟ اپنے دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کے اوپری حصے پہ ماریں گی، ایسے ماریں گی، تو اس سے تنبیہ ہوگی
کہ نماز میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، لیکن وہ بولیں گی نہیں۔ نماز کے آداب میں سے 22واں ادب یہ ہے کہ جو لوگوں کی امامت کرائے اسے ہلکی نماز پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، لمبی لمبی قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی جلد بازی ہو کہ سنت بھی فوت ہو جائے، یعنی سنت کا طریقہ بھی نماز میں نہ آئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلان۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، لمبی رکعت کرنے کی وجہ سے میں تھک جاتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ نصیحت کے اندر کسی بھی دن غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس انکم منفرون، اے لوگو تم میں سے کچھ لوگ نفرت پیدا کرنے والے ہیں۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، جو کوئی بھی لوگوں کی امامت کرائے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔ فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، اس لیے کہ ان کے بیچ مریض بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کی امامت کرانے والوں کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے، کہ لوگ اوبے نہیں، لوگوں کے حالات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان میں مریض لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے، تو لوگوں کے حالات کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کی امامت کرنی چاہیے۔ نماز کے آداب میں سے 23واں ادب یہ ہے کہ سنت ہے کہ امام نماز سے سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں کی طرف چہرہ کرے، یعنی جب امام سلام پھیرتا ہے نا تو سلام پھیرتے ہی نمازیوں کی طرف چہرہ کرے، پچھم منہ ہی بیٹھا نہ رہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوتے تھے، ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے اور پھر ذکر میں لگ جائے۔ نماز کے آداب میں سے 24واں ادب یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے، افضل ہے کہ جب نفلی نماز پڑھنا چاہیں تو جہاں پر فرض نماز ادا کی ہے اس جگہ سے ہٹ جائیں اور کسی دوسری جگہ نفلی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك الا توصل صلاة حتى نتكلم او نخرج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو نہ ملائیں یہاں تک کہ بات کر لیں یا وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے نکل جائیں۔ تو گویا کہ فرض نماز سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ پر سنت نماز پڑھنے کی بجائے ہٹ جانا چاہیے اور کسی دوسری جگہ پر سنت نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ جگہ بھی گواہ بن جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ نماز کے آداب میں سے 25واں ادب یہ ہے کہ سخت گرمی میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر سے پڑھی جائے اور ٹھنڈی میں پہلے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ جب سخت گرمی ہو تو نماز ہلکی کر دو، اس لیے کہ گرمی کی سختی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فاذن لی ان اتنفس۔ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کیا کہ اے اللہ، میرا بعض حصے کو کھاتا جا رہا ہے، اس لیے مجھے سانس لینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس ٹھنڈی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تو جو تم ٹھنڈی کا احساس پاتے ہو یہ جہنم کے ٹھنڈا سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو تم گرمی کا احساس پاتے ہو یہ جہنم کے گرم سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق المصدوق تھے، جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے بلکہ ان هو الا وحی یوحی، وحی ہوتی تھی جو بولتے تھے، آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم کی گرمی دراصل دنیا میں اثر ڈالتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے گرم تو دنیا میں گرمی پیدا ہوتی ہے، جہنم جب سانس لیتی ہے ٹھنڈا تو دنیا میں ٹھنڈی پیدا ہوتی ہے۔ سائنس ابھی بھی بونی ہے، اسلام بہت ہی ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس لیے سائنس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ایک وقت آئے گا کہ سائنس بھی اسلام کی ساری تعلیمات کی تائید کرے گی۔ تو اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس لیے اسلام نے یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا کہ گرمی کی جو سختی ہوتی ہے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ٹھنڈی جو ہوتی ہے وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہم ٹھنڈی میں ہیں ہمیں جہنم کو یاد کرنا چاہیے اور جہنم سے بچنے کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ہم نماز کے آداب جان رہے تھے، نماز کے آداب میں سے 26واں ادب یہ ہے کہ اگر امام مسجد سے باہر ہو تو جب تک مقتدی امام کو نہ دیکھ لیں تب تک کھڑے نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی اقامت نہیں ہوئی ہے اور امام مسجد میں نہیں ہے، تو جب تک کہ امام مسجد میں نہ آ جائے تب تک کہ مقتدی لوگ صف بندی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو۔ ہاں، مقتدیوں کے لیے گنجائش ہے کہ اقامت کے شروع میں کھڑے ہوں یا اقامت کے بیچ میں کھڑے ہوں یا اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑے ہوں، لیکن جب تک کہ امام نہیں دکھتا ہے تب تک کہ مقتدیوں کو صف بندی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔ نماز کے آداب میں سے 27واں ادب یہ ہے کہ نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جلدی بھاگنے کی بجائے یا فوراً سنت میں مشغول ہو جانے کی بجائے اطمینان سے کچھ دیر بیٹھ کر نماز کے اذکار اور اوراد کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اذکار و اوراد کا اہتمام کرتے تھے، فوراً نہیں نکلتے تھے، یا فوراً کچھ لوگ سر پر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں ہاتھ اور کچھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں، اور جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو وہ طریقہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ تو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور 100 کی گنتی اس کلمے پر مکمل کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو آدمی ایسے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر،
کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر جو ذکر ہے اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ السلسلہ الصحیحہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے موت کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکے گی۔ تو کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ سنت کے مطابق جب ہم عمل کرتے ہیں نماز میں تو یہی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز کے آداب میں سے 28واں ادب یہ ہے کہ نفلی نمازیں گھر میں ادا کریں۔ فرض نماز کے لیے مسجد جانا ضروری ہے مردوں کے لیے، لیکن نفلی نمازیں گھر پر ادا کرنا بہتر ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور نکل جاتا ہے تو فوراً غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے سنت نہیں پڑھی۔ سنت گھر پر پڑھنا افضل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَى الْمَكْتُوبَةِ، لوگوں اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، کیونکہ ایک انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں پڑھی گئی نماز ہے سوائے فرائض کے۔ فرض نماز کہاں افضل ہے؟ مسجد میں، لیکن فرض کے علاوہ سنت نمازیں کہاں افضل ہیں؟ گھر میں۔ نماز کے آداب میں سے 29واں ادب ہے جو نماز ادا کرنا بھول گیا یا نماز سے سویا رہ گیا، جب اسے یاد آئے یا بیدار ہو تو فوراً اس نماز کو ادا کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناشتہ کر لیتے ہیں آرام سے، ہاں اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کھا پی لے گا ہلکا سا پھر نماز پڑھے گا، کہ بھوک کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن دوسرے کام میں لگ جانا آرام سے پڑھ لیں گے نہیں۔ سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ نماز ہے۔ آنکھ لگ گئی تھی، بھول گئے تھے، یاد آئی، فوراً ہم نماز کی ادائیگی کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جو آدمی نماز کو پڑھنا بھول گیا یا سویا رہ گیا تو جب آنکھ کھلے یہی اس کا کفارہ ہے کہ پہلی فرصت میں اسے ادا کر لے۔ نماز کے آداب میں سے 30واں ادب ہے کہ نماز کے اثرات خود میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز اثر ڈالتی ہے۔ نماز کا اثر ایک انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں بیان فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں برائی کا کام بھی کر رہے ہیں تو نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر ہم کسی برائی سے بچنا چاہتے ہیں نماز شروع کر دیں، ساری برائی ختم ہو جائے گی ہمارے اندر سے۔ تو اسی لیے اگر ہم پنکچول بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ذہنی سکون چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا وہ نمازیں نہیں چھوڑتا۔ آخری جو نقطہ ہے اور سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں ویسے ہی ہم نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو 30 آداب بیان کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب ہیں، تو ہم ویسے ہی نماز ادا کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اور باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باضابطہ نماز پڑھائی ہے۔ آپ ممبر پر چڑھ کر کے امامت کراتے ہیں صحابہ کی تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیسے نماز پڑھی جائے گی، اور صحابہ نے ان نمازوں کو سیکھا، یاد کیا، بعد والوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا آتھینٹک طریقہ
پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی بھی طرح کا سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ غلط فہمی ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نماز کے حوالے سے ہو یا کسی بھی طریقے کا کوئی سوال ہو، اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر آزاد بھائی، پوچھنا یہ ہے کہ جیسے نماز میں سجدے میں جاتے تھے کچھ لوگوں کا پیر اڑ جاتا ہے، تو کیا وہ نماز سے ہٹ گیا بندہ، نماز چھوٹ گیا، کیا ہے یہ؟ پیر کا اٹھ جانا الگ بات ہے، لیکن اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ یعنی سنت یہ ہے کہ دونوں پیر کی جو انگلیاں ہوں وہ انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور زمین سے ٹکی ہوئی ہوں، تو پیر کو اٹھا لینا یہ سنت نہیں ہے۔ اگر اٹھ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پیر زمین سے لگا ہوا ہو اور اس پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہوں۔ تو شیخ وہ جو جہنم اور جتنا جو سانس کے بارے میں جو آپ بول رہے تھے شیخ، کہ جہنم میں سانس لیتی ہے گرمی تو اپنی گرماہٹ کو کھینچتی ہے، اس طریقے سے تو ٹھنڈ ہوتی ہے، تو یعنی سال میں لیتی ہے یا ایک بار چھوڑتی بھی ہوگی نا، کہ اپنی گرماہٹ کو چھوڑتی ہوگی تو گرمی ہوتی ہوگی، اور سانس لیتی ہوگی تو پورے گرماہٹ کو کھینچتی ہوگی تو ٹھنڈ ہوتی ہوگی، ایسا ہے نا سر؟ ایسی بات نہیں ہے، جہنم میں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے۔ جہنم میں زمہریر ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے جہنم میں گرمی کا عذاب ہے، بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جہنم میں صرف گرمی ہی کا عذاب ہے۔ نہیں، صرف جہنم میں آگ ہی نہیں ہے، بلکہ جہنم میں عذاب کے لیے ٹھنڈی بھی ہے، جس کو زمہریر کہا گیا ہے۔ تو زمہریر برف بنا دینے والا ہے، یہ بھی عذاب ہے جو جہنمیوں کو اس سے دوچار کیا جائے گا۔ تو جہنم جب سانس لیتا ہے تو ٹھنڈا سانس بھی لیتا ہے، گرم سانس بھی لیتا ہے۔ ایک سوال اور تھا سر۔ جی جی۔ سوال یہ کہ جیسے آدمی گیا مغرب کی نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو ایک رکعت نکل گئی، دوسرے رکعت میں شامل ہوا، تو میری تو پہلی رکعت ہوگی، تو جب پہلی رکعت ہوئی تو امام اس میں قرات کر رہے ہیں سیکنڈ میں، اور میری پہلی ہوئی، جب اس کے بعد تشہد میں بیٹھ گیا، پھر اب اٹھیں گے تو تسری پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر میرے کو ثنا یہ صرف فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت پڑھنی ہے نا شیخ، میری تو پہلی ہے۔ جی۔ اور پھر اس میں اگر ٹائم نہیں ملا، اگر رکو مل گیا مان لیا، تو پھر یعنی کہ لاسٹ والی میں پھر آدمی پڑھے گا۔ آپ چونکہ پہلی رکعت جو امام کے ساتھ لاسٹ والی رکعت پاتے ہیں نا، وہ آپ کی پہلی رکعت شمار کی جائے گی، اگرچہ امام کی وہ دوسری ہو یا تیسری ہو، لیکن آپ کی وہ پہلی رکعت شمار کی جائے گی۔ اس ناحیہ سے آپ جب دوسری رکعت ادا کرنے جائیں گے تو پہلی اور دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ ملاتے ہیں، تو پہلی رکعت آپ کی ہو چکی ہے، دوسری رکعت جو ہوگی اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملائیں گے، لیکن تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ نہیں ملائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی تیسری رکعت ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ ملانا یہ سنت ہے، سنت ہے۔ اگر کسی آدمی نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ ایسے بھی عام حالات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ ملانا یہ سنت ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، لیکن دوسری سورہ ملانا یہ سنت ہے۔ تو بہرحال صورتیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ عائشہ نور نے سوال پوچھا ہے کہ کیا مرد اور عورت کے نماز ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابھی ہم نے جانا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تم نے ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم نماز ویسے ہی ادا کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب مردوں کو بھی کیا تھا، یہ خطاب عورتوں کو بھی کیا تھا، تو اس ناحیہ سے عورتیں ویسے ہی نماز ادا کریں گی جیسے مرد نماز ادا کریں گے، کیونکہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تفریق کیا ہے کہ عورت کا لباس بالکل مکمل ہوگا کہ چہرہ
اور ہتھیلی کے علاوہ سارے اعضاء ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے تفریق یہ ہے کہ اگر نماز میں عورت ہے اور امامت مرد کرا رہا ہے تو تالی بجا کر کے امام کو تنبیہ کرے گی، تو یہ تفریق ہے، لیکن تفریق نماز کی شکل میں نہیں ثابت ہے کہیں بھی۔ جیسے ایک عورت اگر سجدے میں جائے گی تو اپنے کلہے کو اپنے گھٹنے سے ملا کر کے نماز پڑھے گی، یہ ساری تفریق حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے مرد کی نماز ہوتی ہے ہو بہو ویسے ہی عورت کی نماز ہوگی۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسی کوئی تفریق نہیں ملتی، صحابیات کی زندگی سے کوئی ایسا فرق مرد اور عورت کی نماز کے اندر نہیں ملتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر، ہم سب کے لیے چاندی اور سونے کا برتن میں کھانے پینے کے لیے حرام ہے، یہ ہم لوگ جانکاری ہو گئی، لیکن کوئی اور سونے کا چیز جیسے پائل وغیرہ کچھ پیر میں ڈالتی ہے، کیا حرام ہے؟ عورت اور مرد دونوں کے لیے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے، چاہے شادی میں دی جائے کبھی بھی دی جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم کو لیا اور کہا ان ہذین حرام علی ذکور امتی حل لاناثھا، کہ میری امت کے مردوں پر یہ دو چیزیں یعنی سونا اور ریشم حرام ہے اور عورتوں پر جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے تو کھینچا ان کی انگلی سے اور نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ ایعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلھا فی یدہ، کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی آگ کے انگارے اپنی انگلی میں پہنتا ہے۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تو کسی نے کہا کہ لے لو اور استعمال کر لو گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا ہو۔ تو یہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی انگلی سے انگوٹھی نکالا اور پھینک دیا تو انہوں نے اٹھایا بھی نہیں اسے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے سونے کی، ہاں چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ پھر کچھ حقیقی پتھر لوگ لگاتے کرتے ہیں، انگوٹھی پہنتے اس میں سے، کیا یہ صحیح ہے مردوں کے لیے؟ نگ والی حقیقی پتھر کیا اس طریقے سے؟ ہاں، کتنا بھی قیمتی پتھر ہو پہنا جا سکتا ہے اس کی انگوٹھی۔ اگر سونا سے بھی قیمتی پتھر ہے اس کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، لیکن سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔